اس نے وہیں سے دیکھ کے اپنا آئیڈیل بنایا، وہیں سے دیکھ کے اپنا لائف سٹائل اس نے طے کیا، وہیں سے دیکھ کے وہ سارا ایک مائنڈ سیٹ اس کا ڈیولپ ہوا کہ میں نے یوں اس معیار کا مجھے لائف پارٹنر چاہیے اور اس انداز سے میں نے شادی کرنی ہے۔ جب سارا کچھ اس نے وہاں سے سیکھا تو اس گندے مرکز میں جہاں سے شیطانیت پنپتی ہے، جہاں سے اللہ کی نافرمانی کے سبق دیے جاتے ہیں، وہاں والدین کا مقام و مرتبہ کون بتائے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، اولیاء کرام، اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن مجید میں جہاں بھی بچی کے رشتے کا تذکرہ آیا وہاں خطاب اللہ نے اولیاء کو کیا ہے۔ تمہاری ذمہ داری ہے، کیا ذمہ داری ہے؟ ایما امرات نکاحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل۔ یہ جو تم کہتے ہو نا ہمیں اپنی بچی پہ پورا اعتماد ہے، اور وہ اعتماد کا خون پھر یوں کرتی ہے کہ گھر سے غائب ہوگی، جتنا کیش زیور جو کچھ ہاتھ لگا لے کے چل دی، اور کسی عدالت میں کورٹ کچہری میں باطل جھوٹے گواہ، پروفیشنل گواہ، کسی وکیل کو ہائر کر کے وہ نکاح جو ہو رہے ہوتے ہیں، تیرا نبی کہتا ہے یہ نکاح باطل ہے۔ میں والدین سے درخواست کروں گا، آج اولاد اگر اس سرکشی پہ تلی ہوئی ہے تو ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے، اس میں ہمارا کردار کتنا ہے۔ ہاں، ایک مسئلہ یہ ہے، اقرب کی موجودگی میں ابعد کبھی ولی نہیں بنتا۔ ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، یہاں میرے پاس ایک بزرگ تشریف لائے، لڑکی امریکہ سے پاکستان میں اور چیچا وطنی میں پہنچ چکی ہے، کارڈ بٹ چکے ہیں، کل نکاح ہے، لیکن اس کے والد صاحب سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ نکاح کون کرے گا؟ اس کی بہن ہے، وہ امریکہ میں بیٹھی، وہ کہتی میں ولی ہوں، میں اس کا نکاح کر رہی ہوں۔ میرے پاس آئے تھے فتویٰ لینے، میں نے کہا جی نکاح نہیں ہوتا، لیکن فتوے تو جیسے اسٹامپ فروش 150 کا اسٹامپ دیتے ہیں ویسے مفتی فتوے دیتے، انہیں دوسرے دن فتویٰ بھی مل گیا اور نکاح بھی ہو گیا۔ اور پھر مجھے باقاعدہ انہوں نے انفارم کیا، مولوی صاحب تسی تو نہیں سی دیتا فتویٰ، اسی لے لیا ہی۔ پھر مولوی کے فتوے کسی حلال کو حرام کرنے والے یا حرام کو حلال کرنے والے؟ مولوی کا فتویٰ آپ کے لیے کسی حرام کو حلال کرنے والا؟ یہ صرف مسئلہ بتاتا ہے۔ مولوی تو رہنمائی کرتا ہے، جس نے فتویٰ دیا ہے اس کے فتوے پہ جو کام آپ نے کیا ہے یہ زندگی بھر کے لیے آپ نے زنا کا اڈا کھول لیا۔ تیرا نبی کہتا ہے فَإِنِ اسْتَجَارُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا۔ اگر ولایت اولیاء کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، مثلا جب باپ ہوتا ہے تو ولی باپ ہوتا ہے، پھر بیٹا ولی، باپ مر گیا ہے، بھائی ہیں 2-3، یہ آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، یا باپ بچی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، نشئی کے ساتھ، دنیاوی غرض سے بے دین کے ساتھ بچی کا نکاح پڑھانا چاہتا ہے، اولاد کہتی ہے کہ ہم اپنی بہن کو یہاں نہیں بیاہیں گے، باپ کہتا ولی میں ہوں، میرا فیصلہ چلے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی حالت میں جب اولیاء آپس میں جھگڑیں، فالسلطان ولی، پھر جو حکمران ہے وہ ولی ہوگا۔ کس صورت میں؟ جب اولیاء بچی کے ساتھ ظلم کر رہے ہوں اور اس ظلم کی وجہ سے ان کا آپس میں جھگڑا ہو چکا ہو، پھر آپ کا سول جج ہے، سیشن جج ہے، ڈی ایس پی ہے، تحصیل کا اے سی ہے، میونسپل افیسر ہے، جامع مسجد کے مفتی صاحب ہیں، ایم پی اے ایم این اے، یہ سارے
ان میں سے کوئی ایک ولی بنے گا. کب؟ جب ولی بچی کے ساتھ، حقیقی ولی بچی کے ساتھ ظلم کر رہے ہوں. ولایت تبدیل ہو جاتی ہے لیکن ولی کے بغیر نکاح، یہ مسئلہ سمجھ لو. ولایت تبدیل ہو جاتی ہے لیکن ولی کے بغیر نکاح. ولایت کب تبدیل ہوتی ہے؟ جب کوئی تبدیلی کا باعث شرعی دلیل پہ ہو. باپ ظلم کرتا ہے، بھائی ظلم کر رہے ہیں، چچا ہے وہ بچی کے ساتھ دینی نقطہ نگاہ سے ظلم کر رہا ہے، تو آپ کسی معتبر آدمی کو ولی بنا کے اس کا نکاح کر سکتے ہیں. لیکن جب ایسا نہ ہو، باپ کو تو معلوم ہی نہیں ہے، بچی تو پڑھنے گئی تھی، اب 13 ماہ کے بعد یہ عقدہ کھلا کہ اس کے نے تو نکاح کر لیا تھا جا کے کورٹ میں. اچھا، کورٹ میں جو نکاح ہوتے ہیں لکھا وہاں بھی یہ جاتا ہے کہ جج صاحب ولی ہیں. جج کو ولایت تب منتقل ہوگی جب اولیاء اس پہ ظلم کر رہے ہوں گے. جب اولیاء کو پتہ ہی نہیں کہ ہماری بچی کیا کر رہی ہے تو پھر کوئی اور جج کوئی اور ولی بن سکتا؟ لکھتا رہے آپ کا سول کورٹ نہیں، چیف آف سپریم کورٹ، چیف جسٹس آف سپریم کورٹ، وہ بھی اگر اس کا ولی بن کے نکاح کر دے تو نکاح اقرب کی موجودگی میں ابعد کبھی ولی نہیں ہوتا. جو قریب ترین رشتہ ہے ولی وہی بنے گا. اور اگلی بات بھی سن لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزوج المرأة، کوئی عورت کسی کی ولی بن سکتی؟ میں بہن ہوں جی، میں کرتی ہوں، میں ماں ہوں، میں کرتی ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی عورت کسی عورت کی ولی بنتی؟ ولی مرد ہوتا ہے جو زمانے کے نشیب و فراز سے آگاہ بھی ہوتا ہے اور انہیں فیس کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. ولا تزوج المرأة نفسها، کسی عورت کے لیے یہ حق نہیں ہے کہ وہ از خود جا کے اپنا نکاح کر لے. آپ کی قانون سازی ہوئی نا، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی مسلم قومی اسمبلی اور سینٹ نے باقاعدہ یہ قانون پاس کیا کہ عاقل بالغ 18 سال کے بعد لڑکی کو حق ہے وہ جس کے ساتھ چاہے نکاح کر لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا؟ کوئی عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی. فإن الزانیہ ہی التی تزوج نفسها، جو خود اپنا نکاح کرتی ہے بغیر ولی کی رضا اور اجازت کے، تیرا نبی کہتا ہے وہ زانیہ ہے. ہم نے تو ان باتوں کو بڑا معمولی سمجھا ہے. ہمارے نزدیک اچھا ویسے کسی کو کہہ دو تو بڑا بغیرت ہے، کیوں؟ تیرے گھر میں فلاں آتا ہے، مرنے مارنے پہ لوگ تل جاتے ہیں، اور جس کی بچی گھر سے گئی جا کے کورٹ میں نکاح کر لیا اس کی غیرت کو تو کچھ نہیں ہوا. جس نے خود رشتہ تلاش کر لیا اور خود سے نکاح کر لیا اس بنیاد پہ کہ میں عاقل و بالغ ہوں، تو عاقل و بالغ، میں اپنی بہنوں سے عرض کرتا ہوں تو عاقل و بالغ تو ہے، شریعت تجھے عاقل بھی مانتی ہے بالغ بھی مانتی ہے، لیکن اسلام تجھے زمانے کے سرد و گرم سے بچانا چاہتا ہے. اسلام تیرے نئے گھر میں تیری بیک اپ کے لیے تیرا ولی مقرر کرتا ہے. کل تیرا سسرال، تیرا شوہر تیرے ساتھ زیادتی کرے، اونچ نیچ کرے، تو کم از کم تیرے پیچھے تیرا ولی ہو جو آ کے اسے ٹہرے میں کھڑا کر سکے کہ میں نے بیٹی تیرے ساتھ بیاہی ہے، تو اس کے ساتھ یہ ظلم کیوں کرتا ہے؟ اور جب تو اپنی عقل پہ اعتماد کر کے اپنی بلوغت کے زوم میں اپنے باپ کی دہلیز سے قدم باہر نکالتی ہے تو پھر زندگی بھر سوائے دھکوں کے اور ظلم و ستم کے تیرے مقدر میں اور کچھ نہیں ہوتا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ولی کو ہی لازم نہیں قرار دیا، فرمایا لا یحل نکاح الا بولی وصداق وشاہدی عدل.
نکاح وہ معتبر اور حلال ہے جس میں ولی ہو، جس میں حق مہر ہو۔ یہ نکاح کے موقع سے پہلے بھی طے کیا جا سکتا ہے، عین موقع پر بھی طے کیا جا سکتا ہے، بعد میں بھی طے کیا جا سکتا ہے، لیکن ہے ضروری۔ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، اور دو عدل کرنے والے، کم از کم دو عدل کرنے والے گواہ ہوں۔ عدل کرنے والے، پیسے لے کے گواہی دینے والے نہ ہوں۔ کل کو آپ ڈھونڈنے نکلیں تو نہ وہ نکاح خواہ ملا جس نے عدالت میں کلمے پڑھائے تھے، نہ وہ وکیل ملا جس نے رجسٹر کا انتظام کیا تھا، اور نہ ہی وہ گواہ ملے جنہیں 2,000 روپیہ دے کے آپ نے گواہ بنایا تھا اپنے نکاح کا۔ لا یحل نکاح الا بولی وصداق وشاہدی عدل، گواہ ہونا ضروری ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ عدل کرنے والے۔ اچھا، گواہی کس چیز کی ہوتی ہے؟ لڑکے لڑکی کو جانتے ہوں، ان کے اس عمل کے شاہد ہوں۔ یہ جو چپ کے چوری چوری نکاح ہوتے ہیں نا، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فتویٰ ہے، لا نکاح الا ببنیۃ، نکاح ہوتا ہی وہ ہے جو لوگوں کے سامنے ہو، جو چوری کیے جاتے ہیں ان نکاحوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ اللہ اکبر۔